یہاں پر ہیں، اور ریزیلینٹ ویمن نیٹ ورک جو کہ خواتین کی تنظیم ہے جو پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرتی ہے، ان کے ساتھ مل کر ہم آج اس پریس کانفرنس کے لیے آئے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب بے گناہ نہتے اور معصوم انسانوں کی جانیں لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ سانحہ باجوڑ پر پوری قوم غمزدہ ہے اور اس کے ساتھ پوری قوم کے ساتھ یہاں پر بسنے والی تمام مسیح اقلیتیں، ہمارے دل بھی ویسے ہی غمزدہ ہیں جیسے کہ ہمارے مسلم بہن بھائیوں کے۔ ملک دشمن عناصر سانحہ باجوڑ جیسے دہشت گردانہ واقعات کر کے ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور میں آج یہاں پر یہ کہنا چاہتی ہوں پاکستان کرسچن فورم کے توسط سے بھی کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، اور یہاں پر دہشت گرد سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایسی بزدلانہ کارروائیوں سے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ پورے ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنا چاہتے ہیں، مگر ہمیں اپنے سیکیورٹی اداروں پر پورا بھروسہ ہے جو ملک میں بدامنی اور انتشار پھیلانے والے عناصر کو کبھی ان کے مذموم مقاصد حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ وطن عزیز کا ہر شہری ان شہر پسندوں کے عزائم خاک میں ملانے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت اور کارکنان کے حوصلے ایسے بزدلانہ فعل سے پست ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی ہمارے قائدین جو ہیں، خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب پر، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب پر اور اکرم دورانی صاحب پر بھی ایسے دہشت گرد جو ہیں وہ حملے ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے ان حملوں کا جرأت مندی کے ساتھ سامنا کر چکے ہیں اور اس کے باوجود ملک اور قوم کی خدمت کے لیے اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اس کی زندہ مثال یہی ہے کہ مولانا صاحب باوجود اتنے خطرات کے آج بھی باجوڑ میں اپنے کارکنان کے درمیان میں موجود ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہی ایک لیڈر کی سب سے بڑی صفت ہوتی ہے کہ وہ ایسے وقت میں، مشکل وقت میں اپنے کارکنان کے ساتھ ہو۔ اور ایسے واقعات جو ہے، دوسری طرف میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جمہوریت کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب بھی کبھی ملک میں جو ہے وہ الیکشن کا دور آتا ہے یا جب بھی جو ہے ان کا آغاز ہو جاتا ہے، جو کہ ایک سوچی سمجھی کوشش ہے اور جو کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ سانحہ باجوڑ کے واقعہ پر سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب سمیت ساری اعلیٰ قیادت سے اور شہید ہونے والوں کے لواحقین سے ہم اظہار تعزیت کرتے ہوئے بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی مسیحی برادری آپ کے غم میں برابر کے شریک ہے، نہ صرف برابر کے شریک ہے بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا غم ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زخم ہمارے جسم پر لگا ہے، اور ہم اس دکھ کی گھڑی میں وطن عزیز کی تمام اقلیتیں جو ہیں، بالخصوص مسیح برادری آپ کے ساتھ کھڑی ہیں، اور اس موقع پر میرے ساتھ فادر ریورنڈ سلوسٹر جوزف، ریورنڈ پطرس سلامت صاحب، پاسٹر سیمسن سہیل، پاسٹر نسیم صاحب، پروفیسر مہرداد صاحب جو کہ بہائی کمیونٹی سے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ اظہر علی عابدی صاحب، ڈاکٹر اختر عباس صاحب اور ایڈوکیٹ انیق ضیاء صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم پاکستان کے ہر دکھ میں، ہر سکھ میں یہاں پر کھڑے ہیں، کیونکہ پاکستان کی اقلیتیں جو ہیں وہ پاکستان کا اٹوٹ انگ ہیں، اور آج پاکستان میں جب بھی کوئی دہشت گردی ہوتی ہے ہم ہمیشہ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جڑوں کو اس دہشت گردی نے کھوکھلا کرنے کی کوشش کی ہے، پاکستان کے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کی ہے، جو کہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی، اور کم از کم پاکستان میں بسنے والی جو مذہبی اقلیتیں ہیں وہ اس کو کبھی کامیاب ہونے نہیں دیں گی، اس لیے کہ ہم بہت پرعزم ہیں کہ بہت جلد پاکستان میں پائیدار امن قائم ہوگا، اور اسی کے لیے آج ہم باجوڑ میں اپنے جو بہن بھائی جو کہ شہید ہوئے ہیں اور جو کہ زخمی ہوئے ہیں ان کے خاندانوں کے ساتھ، ان کے گھرانوں کے ساتھ ہم یکجہتی کے لیے آج یہاں پر آئے ہیں، اور ہم نے سمجھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں بسنے والی مسیحی اقلیتیں اسی طرح سے اس شفاقانہ واقعے کی مذمت کریں، کیونکہ اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ جب کبھی بھی پاکستان میں بسنے والی مسیحوں پر کبھی اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی مسلم بہن بھائی ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہم سب کا سانجھا دکھ ہے جس کے لیے عوام کے
साथ ताज़ियत की अपनी मसीह कौम की नुमाइंदगी करते हुए अपनी ताज़ियत पेश करते हैं। और हमारे साथ रेवरेंड पतरस लामा साहब हैं जो कि इस मौजू पर आगे कुछ कहना चाहेंगे। की नुमाइंदगी करते हुए पुरजोर तौर पर इस दहशतगर्दी के जो वहाँ पर की गई है बाजोड़ में, उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी इस तरह इंसानी खून बहाया जाए, कोई मजहब भी इसकी इजाज़त नहीं देता और पाकिस्तानी मसीही कम्युनिटी इसके खिलाफ है। और हम उन तमाम ख़ानदानों के लिए जिनके प्यारे इस दहशतगर्दी में शहीद हुए, वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, हम उनके लिए सब्र की, तसल्ली की दुआ करते हैं। और इसके साथ साथ एक पैगाम मैं देना चाहता हूँ तमाम उन लोगों को जो इस तरह की मज़मूम कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। उनको याद रखना चाहिए कि बिलाखिर एक दिन खुदाए क़ुद्दूस, खुदाए वाहिद पूरी दुनिया के लोगों की अदालत करने वाला है। और मैं आज के इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के विसातत से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस जो सच्चाई की किताब और ला तब्दील किताब है, उसमें लिखा गया है कि कौमों में ऐलान करो कि खुदावंद सल्तनत करता है, वो ज़मीन की अदालत करने आ रहा है, वो सदाकत से जहान की और अपनी सच्चाई से कौमों की अदालत करेगा। तो मैं उन तमाम दहशतगर्द कुव्वतों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एक दिन खुदाए क़ुद्दूस, खुदाए वाहिद जो सारी कौम और उम्मतों का खुदा है, वो अदालत करने आ रहा है। बहर सूरत पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतें और हम सब जो पाकिस्तानी हैं अपने मुस्लिम बहन भाइयों के इस दुख में बराबर के शरीक हैं। और बिलखसूस जमीयत उलमा इस्लाम के तमाम कायदीन को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि दुख की इस घड़ी में हम आपके लिए दुआ गो हैं। उन तमाम ख़ानदानों के लिए भी दुआ गो हैं जो इस वक्त इंतहाई कर्ब में मुब्तला हैं। और हमारी ये दुआ है कि आने वाले वक्त में वतन अजीज में अमन हो, सलामती हो और हर जगह सलामती का दौर दौरा हो। हम इसके लिए हर वो शख्स जो इसके लिए कोशिश करेगा, हम उसकी हमायत करते हैं। गॉड ब्लेस यू। को कत्ल किया, उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल किया। और यहाँ पर इतनी जानें ज़ाया हुई हैं और दहशतगर्दों ने इतनी मर्तबा गोया पूरी इंसानियत को कत्ल किया। और दूसरा, इस हमले ने ये भी साबित कर दिया कि वो क़ुव्वतें जो नेशनल पॉलिटिक्स करती हैं, जो कौमी सियासत करती हैं, ये दहशतगर्द क़ुव्वतें उन सब के ख़िलाफ़ हैं। जमीयत उलमा इस्लाम हम सब जानते हैं एक मॉडरेट जमात है और ख़ुद यहाँ पर इसकी अक़लियती विंग की हेड मिसेज़ आसिया नासिर मौजूद हैं, जो ये बात इस बात की गमाज़ी करती है कि पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें हैं वो तमाम पाकिस्तानियों को साथ लेके चलना चाहती हैं। और जो जमातें भी ऐसी जमातें हैं ये दहशतगर्द उनके दुश्मन हैं। तो इससे साफ मालूम होता है कि असल में दहशतगर्दी का निशाना पाकिस्तान है। ये हमारा मुल्क, ये प्यारा मुल्क कि जिसे खुदावंद क़ुद्दूस ने हर किस्म की नेमतों से नवाजा है, खा वो जोग्राफियाई मुख्तलिफ तनव्वुर हो, खा वो रिसोर्सेज हों, खा वो ह्यूमन रिसोर्स हो, हमारा मुल्क बहुत आगे जा सकता है। और इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा हमारे मुल्क को फ़िरक़ा वारियत से है। हम अगर लिस्ट बनाएं और फहरिस्त को देखें तो हमारे नज़दीक और मेरे ज़ाती तौर पर तो सबसे पहला और सबसे बड़ा ख़तरा फ़िरक़ा वारियत है। हम इस दहशतगर्दी की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और अपील करते हैं पूरे पाकिस्तान